السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو کلمات میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف کرنے والا اور مخلوق کو رزق دینے والا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ مخلوق کو سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جب نوح علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، یقیناً میں تجھے وصیت کرنے لگا ہوں، میں تمہیں دو باتوں کا حکم دیتا ہوں، دو سے منع کرتا ہوں۔ نمبر 1، میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یہ ان کے مقابلے میں بھاری ہوگا۔ نمبر 2، اور میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ کلمات ہر چیز کی نماز ہیں اور انہی کے ساتھ مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں دو باتوں سے منع کرتا ہوں، نمبر 1 شرک نہ کرنا، نمبر 2 تکبر نہ کرنا، کیونکہ جو انسان بھی شرک کرتا ہے وہ جنت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جو انسان بھی تکبر کرتا ہے وہ بھی جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ احمد و طبرانی کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ کہنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اب دیکھ لیں کتنی فضیلت ہے، اور اس میں آپ نے تعداد کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس میں 100 بار پڑھنے کا حکم ہے تو 100 بار ہی پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ، اور جو بندہ بھی 100 بار پڑھے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب ہر انسان کی اپنی مرضی ہے وہ دن میں کس حد تک اس تسبیح کو زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے۔ دوسری حدیث مسلم کی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پیارا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے۔ آسمانوں اور زمین کا خلا پر کرنے والا کلمہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ آسمانوں اور زمین کا درمیانی خلا بھر دیتے ہیں۔ راہ حق میں خرچ کردہ سونے کے پہاڑ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پیارا کلمہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر قیام اللیل نماز تہجد بھاری ہو، یا وہ مال خرچ کرنے میں بخل کا شکار ہو، یا دشمن سے جہاد کرنے میں بزدل ہو، تو وہ سبحان اللہ و بحمدہ زیادہ کہے، کیونکہ یہ کلمات اللہ کی راہ میں خرچ کیے جانے والے سونے کے پہاڑ سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اب دیکھ لیں کتنی فضیلت ہے ان کلمات کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کے فضائل۔ نمبر 1، یہ رحمان کو بہت پیارے الفاظ ہیں، نمبر 2 زبان پر ہلکے ہیں، اور نمبر 3 میزان میں بھاری ہیں، بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دو جملے رحمان کو بہت پیارے ہیں، زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں بھاری ہیں، یعنی کہ ان کی ادائیگی آسان ہے، لیکن قیامت والے دن ان دونوں کلمات کا جو ہے وزن وہ بہت زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہنے سے جنت میں کھجور کا درخت لگتا ہے۔ عظمت والا اللہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگایا گیا۔ اب دیکھیں، اب ہر انسان کی اپنی مرضی ہے وہ جنت میں کتنے کھجور کے درخت لگوانا چاہتا ہے۔ تو جو شخص بھی چاہتا ہے کہ جنت میں زیادہ سے زیادہ وہ جگہ کا مالک بنے تو اسے چاہیے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کثرت سے پڑھے، تاکہ اس کے جنت میں کھجور کے درخت زیادہ سے زیادہ لگیں۔ اب ان تمام احادیث سے ایک ہی بات کا پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کی جو ہے فضیلت کس حد تک زیادہ ہے۔ یہ دونوں کلمات سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ دونوں کلمات اللہ کے فیورٹ ہیں، اللہ کے پسندیدہ یہ دونوں کلمات ہیں، اور یہ دنیا میں پڑھنے میں بڑے ہلکے ہیں، مگر قیامت والے دن ان کلمات کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے ان کلمات کو کثرت سے ہم کو پڑھنا چاہیے۔ ان کلمات کو پڑھنے سے نہ صرف سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ رزق بھی دیتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے، اس میں برکت ڈالے، تو اسے پھر کیا چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ جو ہے کثرت سے پڑھے، اور جو چاہتا ہے اس کے گناہ سارے کے سارے معاف ہو جائے، اسے بھی سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔
اور جو شخص جنت میں کھجور کا درخت لگانا چاہتا ہے اسے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ ان کلمات کی جو ادائیگی میں انسان کا اپنا فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔